کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی آسان نازل فرمایا ہے. قرآن کو بہت ہی آسان. اگر قرآن آسان نہ ہوتا تو ایک بچہ جو مادر رحم سے باہر آتا ہے صرف 3 سال کے وقفے کو وہ گزارتا ہے. ابھی دنیا میں آنکھیں کھولے اسے 3 سال ہوئے تو وہ اچھے طریقے سے اپنے ابو کا نام نہیں لے سکتا, اپنی امی کا نام نہیں لے سکتا, لیکن وہ قرآن کی آیتوں کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. بہت سارے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. بہت سارے چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں حافظ قرآن ہو جایا کرتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی آمد ہے, جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کو نازل کس لیے فرمایا؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے, لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے الناس کا لفظ بیان فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ عجمی ہو, چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو, بس وہ انسان ہو, بس وہ انسان ہو, تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے لیے ہدایت نامہ ہے. والسارق والسارقۃ, چوری کرنے والا چور یا چوری کرنے والی چورنی فقطعوا ایدیہما, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. کیوں اللہ رب العالمین ایسا کہہ رہا ہے؟ ایسا اللہ رب العالمین اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اچھائیاں اتپن ہوں, ہمارا معاشرہ بے رحمی کا شکار نہ ہو, انسان کو تکلیف نہ پہنچائے, انسان کی ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو. ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. معزز سامعین کرام, حاضرین اسلامی بھائیوں, بزرگوں, عزیز بچوں, نوجوان ساتھیوں, ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین و حاضرین, آج کے درس کا عنوان ہے فضائل قرآن. یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے. مثال سے یوں سمجھا جائے کہ الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی, اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی ہم نے رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا. گویا کہ پورے کائنات میں بسنے والے انسان, چاہے وہ افریقہ کے جنگلات ہوں, تنزانیہ کے ساحلی علاقے ہوں, جاپان ہو, جرمنی, انگلینڈ ہو, کینیڈا ہو, جہاں جہاں فرزندان توحید بستے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے نماز ادا کی. گویا کہ نماز میں ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور قرآن آج کے موجودہ وقت میں تقریباً 52 لینگویجز کے اندر ترجمہ کیا جا چکا ہے قرآن کا. کیوں؟ تاکہ ہر پکا گھر, ہر کچا گھر, ہر کالا انسان, ہر گورا انسان, چاہے وہ جس زبان کا جاننے والا ہو, رب کا وہ پیغام پڑھ سکے اور رب کے پیغام کو وہ عام کر سکے. لہٰذا اہل خیر نے قرآن کو الگ الگ زبانوں میں ترجمہ کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں, قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کریں. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے 12 علوم کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن تو صرف عالموں کے پڑھنے کا کام ہے, قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. جیسا کہ معاشرے میں لوگ عام کیا کرتے ہیں, ایسی باتیں پھیلایا کرتے ہیں, یہ فضول باتیں.
یہ فضول باتیں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قرآن کو، کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی آسان نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو بہت ہی آسان، اگر قرآن آسان نہ ہوتا تو ایک بچہ جو مادر رحم سے باہر آتا ہے، صرف 3 سال کے وقفے کو وہ گزارتا ہے، ابھی دنیا میں آنکھیں کھولے اسے 3 سال ہوئے، تو وہ اچھے طریقے سے اپنے ابو کا نام نہیں لے سکتا، اپنی امی کا نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ قرآن کی آیتوں کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، بہت سارے چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں حافظ قرآن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، قرآن کا سیکھنا اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا۔ اور الحمدللہ چند ایام کے گزرنے کے بعد جس ماہ مقدس کی آمد ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ماہ میں خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی آمد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کو نازل کس لیے فرمایا؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے الناس کا لفظ بیان فرمایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، بس وہ انسان ہو، بس وہ انسان ہو، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرے۔ تو جب یقیناً قرآن پر جب جستجو انسان کرتا ہے تو یقیناً اسے رہنمائی ملا کرتی ہے، اسے رہنمائی ملا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ہم نے کون سی رات میں قرآن کو نازل کیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں ہم نے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ نے بالکل اوپن بتا دیا کہ ہم نے کب قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے سمائی دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بیک وقت محفوظ کر دیا۔ اب دنیا میں انسان کو جیسی جیسی ضرورتیں پیش آئیں کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑ رہا ہے، طلاق کا سلسلہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دنیا خرافات کے اندر مبتلا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انسانیت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس سبب میں اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن مقدس کو نازل کرنا شروع کر دیا، تاکہ آپ بتائیے، آپ اپنی کمیونٹی کو کے درمیان آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر بتلائیے اگر کوئی برائی عام ہو رہی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر چوری عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا چور یا چوری کرنے والی چورنی، فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کیوں اللہ رب العالمین ایسا کہہ رہا ہے؟ ایسا اللہ رب العالمین اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اچھائیاں اتپن ہوں، ہمارا معاشرہ بے رحمی کا شکار نہ ہو، انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، انسان کی ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، لہذا اللہ رب العالمین یہ قانون کو نازل فرما رہا ہے قرآن مقدس کے ذریعے سے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی بیان فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور قرآن کی آیتوں کو لانے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس معلم کا نام بھی بتلا رہا ہے کہ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، ہم اسے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے نازل کیا ہے۔ لہذا پڑھنے والا طالب علم کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھانے والا معلم کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام، کائنات کا سب سے عظیم فرشتہ، گریٹ اینجل، سب سے عظیم فرشتہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نزل بہ الروح الامین، کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے سے اسے نازل فرمایا۔ اب کس کے قلب کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا؟
جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا علی قلبک لتکون من المنزلین، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا جس نے اس حمل کو، اس بوجھ کو برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں تو اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وخشیۃ من خشیۃ اللہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کلام کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ کا جسم پسینہ پسینہ ہو جایا کرتا، آپ کی جسمانی کیفیات بدل جایا کرتی اور آپ عجیب سی کیفیات کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ایسے وقت میں دل جوئی، آپ کو تسلی دلانے والی کون؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو غریبوں کے مسیح ہیں، جو انسانیت کے ہمدرد ہیں، جو دوسروں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے قوم کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کلام کے نازل کرنے کے لیے آپ کے دل کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا ہے۔ ہمارا ہر انسان، قرآن کے بوجھ کو انسان نے قبول کیا۔ وہ انسان کون؟ کائنات کا سب سے عظیم انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قلب اطہر ہے جس پہ اللہ رب العالمین نے کلام کو نازل فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین یہ بھی بتلا رہا ہے کہ اب قرآن کو کون سی زبان میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربک زبان میں نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام کتابوں کے قصوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوام، اس سے قوموں کو ہدایت ملا کرتی ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے لیکن سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یورپین ممالک کے اندر جتنی شیطانی طاقتیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے والے، کلام کے پریچر جو ہیں، پرچار کرنے والے، وہ فوراً لوگ جب قرآنی آیتوں کو سن رہے ہیں، قرآنی حلقوں میں جب بیٹھ رہے ہیں، قرآنی محفلوں میں جب بیٹھ رہے ہیں تو اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر بھرتی نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام کی محبت میں اسلام کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آگے کہ آج لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے، مسجدوں کو منہدم کر ڈالیں گے، ہم قرآن کو مٹا ڈالیں گے۔ اس سے پہلے بہت ساری اقوام آئیں، یہاں تک کہ اسپین میں 650 برس نہیں بلکہ 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، تمام مسجدیں لوگوں نے گرا دی۔ لوگ وہاں پہ جو ایمان کو ماننے والے تھے، اسلام کے پیروکار تھے، اپنی اپنی داڑھیوں کو منڈا کر، اپنی حیثیت کو مٹا کر نالوں کے ذریعے سے، سمندری راستوں کے ذریعے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور تمام مسجدیں استبل میں تبدیل کر دی گئیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا پاسا پلٹا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ایسے افراد پیدا کر دیے جو آج وہاں پہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن پہ پابندی صرف یہ نہیں، جب رشا نے قرآن پر پابندی عائد کی تو ایسے وقت میں وہاں کی قرآن کے حاملین قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، آیتوں کو دیکھ کر وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر اگر قرآن کا حافظ ہوتا تو وہ پڑھ کر اپنے بھائی کو قرآن سکھا دیا کرتا، اپنے پڑوسی کو قرآن کو سکھا دیا کرتا۔ قرآن گھر میں رکھنے تک کی اجازت نہیں تھی، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پیدا کر دیے، لاکھوں کی تعداد میں رشیا کے اندر اللہ رب العالمین نے حفاظ پیدا کر دیے۔ اللہ رب العالمین وہی کہنا چاہ رہا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین وہی بتلانا چاہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کے ہم ہی محافظ ہیں۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کے ہم ہی محافظ ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین وہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو محفوظ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب ہندوستان میں انگریز جب داخل ہوئے تھے اور دیکھا تھا کہ یہ بوریوں پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں اور ڈرم کے بیچ میں بچوں کا ایک جتھا لیے بیٹھے ہوئے اور ایک قاری قرآن بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے قرآنی نسخوں کو جلانا شروع کر دیا، جلانے لگے، یہاں تک کہ بچوں کو مارنے لگے۔ تو پتہ چلا کہ انہی میں سے ایسا چھوٹا بچہ جو گدڑیوں میں لپٹا ہوا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہیڈسن لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہم اگر قرآن کی نسخوں کو ہم جلا ڈالیں، مدارس کو ہم مٹا ڈالیں اور ہم قرآن کے اوراق کو ہم ندیوں اور نالوں میں بہا دیں، پھر بھی ہم ان کے سینوں سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں تنزانیہ کے جنگلوں میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، پھٹے لباس، پھٹے بوریوں پر بیٹھے ہوئے اور ان کا معلم انہیں قرآن پڑھا رہا ہے۔ وہ چھوٹے بچے لکڑیوں کے تختیوں پر قرآن کی آیتوں کو لکھ کر اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ جن کے پاس نہ عمدہ غذائیں ہیں، نہ پہننے کے لیے عمدہ لباس ہے، نہ رہنے کے لیے اچھے گھر ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کچے گھروں میں بھی اپنے کلام کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو ہم کیسے ہم مان لیں کہ اگر کوئی باطل یلغاریں قرآن مقدس کو مٹانے کے فراق میں تو وہ مٹا سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت میں لاتے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ ڈالیں، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیں، ہم قرآن کو محفوظ کر دیں گے۔ انا علینا جمعہ وقرآن، ہم پورے قرآن کو ہم محفوظ کر دیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو اس وقت جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، جب وحی کا نزول ہوتا، جب آپ اپنے حرا سے نکلتے، جب صحابہ کرام کے بیچ میں نبی مکرم بیٹھتے اور اس وقت قرآن مقدس کی آیتیں جب تلاوت کرتے کہ آج اللہ رب العالمین نے یہ آیت بتلائی ہے، آج جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ سبق دیا ہے، یہ سبق سکھلایا گیا ہے، آپ تلاوت کرتے، صحابہ کرام فوراً اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہ قرآن مقدس کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کو اسی وقت وہ لوگ حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں کافی پیسے خرچ کرنے کے بعد، دینار اور درہموں کو خرچ کرنے کے بعد، انہوں نے تمام نسخوں کو، تمام قاری قرآن کو الگ الگ سمتوں سے، چاہے وہ کوفہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ بصرہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں، تمام قاری قرآن کو بلاتے اور بلانے کے بعد خطاط کو انہوں نے بلایا اور پیسے خرچ کرنے کے بعد ان کے تمام اخراجات، رہن سہن کا تمام انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے کرنے کے بعد قرآن کو ترتیب دلایا۔ لہٰذا قرآن کے اوپر حصے پر جو خط عثمانی لکھا رہتا ہے وہ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے موجودہ وقت میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی ترتیب دلانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم رول ہے، اور انہوں نے قرآن کو ترتیب دلایا ہے جو خط عثمانی آج ہم پڑھتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا بدلہ دینے والا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1337 پہ یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، اس لیے کہ قرآن قیامت والے دن لائے گا شفیعا لأصحابہ، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کے لیے قرآن شفاعت کرے گا۔
بخشش کی دعا کرے گا۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جب ہماری پیشکش ہوگی اور ہم نے دنیاوی زندگی میں قرآن آیتوں کی تلاوت کی ہوگی تو اس وقت قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن کو اللہ رب العالمین اس سے یہ پتہ چلا قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ ایسے وقت میں قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ شفیع لاصحابہ، پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارشی بن جائے گا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی وہ آیت یعنی سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج شیطان کو بھگانے کے لیے کیلے گاڑے جاتے ہیں، آج شیطان کو بھگانے کے لیے نقشے لگائے جاتے ہیں، آج شیطان کو بھگانے کے لیے کوئی اور مٹکے وغیرہ گھر میں دفن کیے جاتے ہیں، الگ الگ طریقے اور ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم نے جو فرما دیا اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر بلند آواز سے گھر میں قرآن مقدس کی خصوصاً سورہ البقرہ کی 40 دن تک مسلسل تلاوت کی جائے، کوئی شیطانی وسوسے گھر کے اندر جتنی بھی وسوسے ہوں وہ سب دور ہو سکتا ہے اگر یقین کے ساتھ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر ہم تلاوت کرنا نہیں جانتے تو کم سے کم ہم آڈیو اپنے گھر میں لگا کر رکھ دیں تاکہ ہم اسے سنیں، ہمارے کان اور دل کو اس کے ذریعے سے تسکین پہنچے، سکون کا ایک ماحول ہو اور شیطانی وسوسوں سے ہم بچ سکیں۔ ہم مولویوں اور مجاوروں کے چکر میں اپنے قیمتی پیسے کو ہرگز نہ برباد کریں۔ یہ تعویذ جوڑوں سے ہم خصوصاً اپنا بچاؤ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، حدیث نبوی میں بے شمار ایسے نسخے ہمیں بتلائے ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو شیطان مردود کی چال بازیوں سے آسانی کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم خصوصاً دعا کریں اور قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے وقت کو فارغ کریں۔ ہم موبائل کو بار بار صاف کیا کرتے ہیں لیکن کبھی قرآن کو جزدان سے کھول کر اسے صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، مکڑی اس پر اپنا جال بنا دیا کرتی، پھر بھی ہمیں اسے صاف کرنے، اس کے جزدان کو جھاڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ موبائل ہمارے جیب میں، بار بار دیکھنے سے پہلے ہم اسے صاف کرتے ہیں۔ رب کے کلام کو ہم نے یتیم سمجھ لیا ہے، رب کے کلام کو ہم لوگوں نے یتیم بنا دیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی مکرم کے سینے کو منتخب فرمایا اور اس کار کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جبریل کو منتخب فرمایا اور لوح محفوظ میں کلام کو محفوظ کر کے بیت العزا سے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین زمینی دنیا پر جس قرآن کو نازل فرمایا، جس قرآن کو پڑھنے پر پتھر دل موم ہو جایا کرتے ہیں، پتھریلی آنکھیں بے شمار آنسو بہانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں، جس کی آیتوں کو سن کر شجر اور حجر بھی جھکنے لگتے ہیں، گویا کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا، لہذا پریشانیاں دشواریاں ہم سے چمٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اگر پریشانیوں کا علاج اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو ہم قرآن میں تلاش کریں، احادیث نبویہ میں تلاش کریں، نبی کی زندگی میں ہم تلاش کریں، تو یقیناً اگر ہم اس میں تلاش کریں گے، قرآن مقدس کی ہم تلاوت کریں گے، فجر کے بعد نماز کا اہتمام کریں گے اور نماز کے بعد ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے کام کاج کو جائیں گے، تو انشاءاللہ کبھی ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، کبھی ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ جو بندی قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، کبھی ان کے ذہن اور دماغ میں غلط خیال نہیں آیا کرتے، کیونکہ شیطان کا بسیرا وہ ہمارا دماغ اور ذہن نہیں بنا کرتا، کیونکہ اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پایا کرتی، اور لہٰذا ان کا قلب اور جگر اور ذہنی توازن بالکل صاف اور شفاف ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا ہمارے بچے اور بچیاں ڈپریشن میں جانے سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں، مینٹلٹی ڈسٹربنس سے ان کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے، اور حواس باختہ ہو کر باولا پن کے شکار ہو کر زبان سے اول جھول بکنا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، اس سے بھی وہ محفوظ
محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اپنی زندگی میں قرآن کے چند حصے کو ایک عظیم لازمی ہم پکڑ کے قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم خصوصاً تلاوت کریں۔ صبح کے وقت ہم تلاوت کریں، سونے کے وقت جو بھی کلمات ہمیں یاد ہیں ہم یاد ہو اسے تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے ہم سوئیں تو انشاءاللہ ہماری رات بھی اچھی ہوگی، اور صبح کی تلاوت کے ساتھ پورا دن ہمارا شیطان مردود کی چال بازیوں سے محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا شیدائی بنائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین شیطان مردود کی چال بازیوں سے خصوصاً ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھر میں جو بچے بچیاں رہتی ہیں شیطانی وسوسوں کے شکار ہو چکے ہیں، یا رب العالمین قرآن مقدس کی تلاوت سے اس گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، شانتی عطا فرما اور زندگی میں سکون اور اطمینان عطا فرما۔ یا رب ہم سب کو امن اور سکون عطا فرما، سکون کے ساتھ رہنے والوں میں شامل فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔